سورہ مریم کی 2 آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور آپ کا یقین، آپ جو تعلق ربی تھا اس کو بیان کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جن کا نام بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا، مقام و مرتبہ بھی ان کا بیان ہوا، چنیدہ برگزیدہ انبیاء میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام طویل عمر تک وارث سے محروم رہے، نرینہ اولاد نہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا تعلق، آپ کا ساتھ یقین، اللہ کے ساتھ جو مناجات کا ایک سلسلہ بالخصوص انبیاء کو ہوتا ہے، وہ بھی تعلق ربی، تعلق مع اللہ، کامل یقین، کامل عقیدہ اور دل کے نہاں خانوں سے اللہ کی بارگاہ میں التجا، دعا اور مناجات کرنے والی شخصیات میں سے ایک شخصیت تھی۔ جب طویل العمری میں آپ کی نرینہ اولاد نہ ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام جو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے ایک حجرے میں ماہوِ عبادت تھی اور آپ کی کفالت میں تھی، آپ ان کی دیکھ بھال کرتے، لوازمات ضروریہ آپ ان کو عطا کرتے۔ جب آپ لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، حضرت مریم نے، حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ آپ کی دیکھ بھال، ضروریات زندگی آپ مہیا کرتے، تو ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے تو حسب سابق کی طرح ان کے سامنے طرح طرح کے پھل اور فروٹ سامنے رکھے ہوئے تھے حضرت مریم کے ہاں۔ تو پھل بھی، فروٹ بھی وہ تھے کہ جو موسم کے اعتبار سے اس علاقے میں نہیں پائے جا رہے تھے، دور دور تک جن کا موسم کے لحاظ سے تعلق نہیں تھا، بے موسمے پھل ان کے سامنے تازہ موجود تھے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں موجود ہے یہ بات۔ تو آپ نے پوچھ لیا حضرت مریم سے کہ یہ پھل اور یہ رزق کا معاملہ تو میرے سپرد ہے، میں نہیں کہتا ہوں کھانا وغیرہ، تو تالا چابی میرے پاس ہے، آپ تو اندر رہتی ہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے، تو یہ آپ کے پاس یہ بے موسمہ پھل کہاں سے آ رہا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قرآن پاک نے ان کو الفاظ کو دہرایا ہے، کوٹ کیا ہے کہ قالت هو من عند اللہ۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا تھا
کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بے موسم پھل آ کر عطا کرتے تھے، پیش کرتے تھے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا نام ہے، اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہوئی تھی۔ لیکن ایک شخصیت اور بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے، ادھر فرشتے آ کر دے رہے ہیں، اور ایک دروازہ ایسا بھی تھا جہاں سے آ کے فرشتے لے رہے ہوتے تھے، فرشتے لیتے تھے۔ وہ حسنین کی والدہ کا در ہے، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کا گھر ہے، دروازہ ہے۔ اور قرآن پاک میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے الفاظ سے دہراتا ہے کہ جبریل مانگتا ہے آگے، 3 دن تک آتا رہا، مانگتا رہا۔ جو نہیں نہ کھاتے، جن کے ہاں کھانے کا پینے کا نفس کا سلسلہ ہے ہی نہیں، اللہ نے نور سے پیدا کیا ہوا ہے، وہ بھی آ کر دہلیز فاطمہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مریم کو ایک نسبت ہے عزیز ہونے کی، لیکن جو بی بی پاک کو مرتبہ مقام حاصل ہے وہ حضرت مریم سے سیم مقام مرتبہ حاصل ہے۔ 3 مرتبے ان کے حامل ہیں، 3 مرتبوں کے حوالے سے اللہ نے ان کو مقام عطا کیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بے موسم پھل موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے فرشتے، اللہ ڈپٹی لگاتے ہیں، فرشتے عطا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ اولاد نہیں تھی، میں نے جو آیات پڑھی ہیں تو آپ طویل عمری میں ہیں، 100 سال سے اوپر عمر ہو گئی، بیوی کی بھی اس طرح کی عمر ہے، تو جو فطرتی طور پر بچے نہیں ہوتی اس عمر میں پہنچ گئے۔ لیکن دیکھا جب کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا، وہیں کھڑے کھڑے برتن رکھے، روٹی سامنے رکھی تو وہیں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، مسجد میں بھی نہیں گئے، وہیں کھڑے کھڑے آپ نے دعا مانگی کہ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً۔ یا اللہ اس کو بے موسم پھل دے رہا ہے، میں بھی تو تیری بارگاہ میں ادھر ہی کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی ایک طیب بچہ عطا فرما دے، پاکیزہ نفس عطا فرما، ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، مجھے وارث دے کہ جو پاکیزہ وارث ہو۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ، اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں 3 پارے میں ہے کہ ہم نے اس کو آواز دی، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کے حوالے سے، فرشتوں کی زبان سے ہم نے اس کو پکارا، آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ، اور وہ اس حال میں کہ وہ اسی جگہ پر کھڑے تھے، ہٹے نہیں، دعا کی، منہ پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا، فوراً جبریل آ گئے کہ جناب دعا قبول ہو گئی، ادھر بے موسم پھل مل رہے تھے، بے موسم پتر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جس کی ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، اس کی نرینہ اولاد نہیں، بچے کے خواستگار ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ بچہ دے۔ وہ زکریا علیہ السلام کہ ہاں آپ کے نام کا وہ اللہ کے ہاں منت مانے کہ اللہ مجھے پتر دے گا کہ میں یحییٰ نام رکھوں گا، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام اللہ نے عطا کی زکریا کو، تو آپ کے نام کے نفل پڑھ کے دعا مانگی، اللہ اس کو پتر عطا فرمائے گا۔ اگر زکریا یحییٰ کے نام کا پتر ہو سکتا ہے تو محمد کے نام کے کیا ہو سکتا ہے؟ کہ جن کی دنیا میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، پیدائش ہوئی، جب آپ دنیا میں تولد ہوئے، میلاد ہوا محمد مصطفیٰ کا، کائنات ساری میں جس کے ہاں بچہ ہوا ہے، جو پیٹ سے ماں تھی، اللہ نے کسی کو مانوس اولاد نہیں دی، سب کو پتر ہی عطا فرمائے، سب کو پتر دیے۔ کیوں کہ میرا محبوب آ رہا ہے، کہ اللہ نے پتر ونڈے نہیں، کہ میرا محبوب آئے تو میں اپنے محبوب کے صدقے میں جس کے گھر اولاد ہوگی بچہ ہی عطا فرماؤں گا۔ یہ یقین کی بات ہے، تامل کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے کہ کوئی کعبے میں ٹھیک ہے متولی ہو کر بھی خالی ہاتھ رہتا ہے، جس طرح ابو جہل متولی تھا، چابیاں ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن خالی کورے نہ کورا رہا، انا رہا۔ ابو جہل، ابو لہب اور حضرت اویس قرنی، جنہوں نے صحبت بھی نہیں پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرما دیا۔ بات یقین کی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ یقین کی۔ جس
کا یقین نہیں ہے وہ کعبے سے بھی خالی آ جاتا ہے. وہ کہاں سے؟ کعبے سے بھی خالی آتا ہے. ساتھی نے ایک شعر کہا تھا کہ خر ابن عیسیٰ بمکہ رغد، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کھوتا مکے کی طرف چلا جائے نا، مکے میں پچال چلے، وہ واپس آئے گا تو روز خر باشو تو کھوتا ہی واپس آئے گا. کہیں مکے میں پھر کے آ جانے تے کھوتے نہیں، کھوتے ہی رہنے نہیں. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کی عادتیں نہیں بدلتی. مکہ بھی دیکھا یا مدینہ بھی پھر آئے، لیکن انوز خر باشد. صحیح بات میں کر رہا ہوں، ساتھی کے الفاظ ہیں. انوز خر باشد کھوتے ہی رہتے ہیں، اس کی فطرت بدلی. اور بھائی میں آسان کرتا ہوں لفظ، کھوتے پر بیٹھ کر مکے میں چلے جائیں، وہاں سے واپس آئیں کہ کھوتا گھوڑا باندھ جائے گا یا گدھا ہی رہے گا؟ اس کی فطرت، اس کی طبیعت بدلا نہیں کرتی، بدلتی نہیں ہے. جو بدی فطرت کی ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں، شیریں زبانی سے بھی نہیں چھپتی. اوپر سے آپ میٹھے بھی ہو جائیں، اندر سے جو زہر ہوتا ہے وہ اگل کر رہتا ہے. حضرت سید اکبر آبادی نے ایک شعر کہا تھا کہ بدی فطرت کی چھپ سکتی نہیں شیریں زبانی سے. بدی فطرت کی چھپ سکتی نہیں شیریں زبانی سے. دل اچھا ہو تو نب جاتا ہے شاہد بد زباں ہو کر. دل اچھا ہو تو نب جاتا ہے شاید بد زباں ہو کر. وہ بد زباں بندہ بھی اپنے آپ کو معاشرے میں قبول کروا لیتا ہے، لیکن منافق آدمی میٹھی زبان رہ کر بھی ذلیل ہی ہوا کرتا ہے. منافق ہی ہوتا ہے. اب رسول اللہ کے دور میں بھی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، گواہیاں دیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پاؤں دابتے تھے، رسول اللہ کا ادب بجا لاتے تھے. وہ سامنے آ کر تو وار نہیں نہ کرتے تھے. جو منافق تھے رسول اللہ کے سامنے ادب بجا لاتے تھے، صحابہ میں بیٹھتے تھے. اللہ نے پوری سورت نازل کی منافقون. اللہ نے فرمایا کہ یہ بات تو سچی کرتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں. سچی بات کر کے بھی جھوٹے ہیں جو منافق. بدی فطرت کی چھپ سکتی نہیں شیریں زبانی سے. منافق، نفق کس کو کہتے ہیں؟ منافقت. اب آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لفظ عربی کا ہے نفق. نفق سے نکلا ہے منافق. نفق کیا ہے؟ لومڑی کھڈا. لومڑی سمجھے نا؟ لومڑی جانور ہے، اس کے دل کو بولتے ہیں نفق عربی میں. سارے جانور جتنے بھی ہیں نا، چونٹیلے سے لے کر بڑے سے بڑا شیر بھی ہوگا، اس کی کچھار میں بھی چلے جائیں، ایک ہی دروازہ ہونا ہے. ایک ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، کھڈنا ایک ہی. جس دروازہ مرنے نے اسے جو واپس نکلنے میں واحد ایسا جانور ہے جس دو دروازے رکھے ہوئے ہیں. لومڑی ایک ادھر رکھے ہوئے ہیں، ایک ادھر رکھے ہوئے ہیں، درمیان سے بہ جانے نہیں آج کل ہے. ادھر خطرہ ہوئے تھے ادھر نکل جاسی، ادھر خطرہ ہو سی تھے بولا کوکی زبان کے نہیں بول رہے، ادھر نکل جاسی. منافق بھی یہی ہوتا ہے، دونوں کرن دساں جاؤں ہے. ادھر خطرہ ہوئے تھے ادھر چھال مار کے، ادھر خطرہ ہو سی تھے ادھر آ جاسی. اس حوالے سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. بولو سارے کیا کہتے ہیں؟ بولو نا. منافق اس لومڑی کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے دل کے دو دروازے ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی، درمیان سے بہ جانا ہے، درمیان سے. ٹھیک ہے، ڈاما ڈول، نہ ایک طرف نہ اس طرف، کسی کا وہ سانجا نہیں ہوتا. سب کہتے رہتے ہیں، قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں منافق تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ. کافروں کے ساتھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ. اسی دوسرا نالا دونوں دروازوں کو برابر رکھا ہوتا ہے. سمجھ آیا نہیں آیا؟ وہ سمجھ آئے کہ منافق تو سامنے آنا ساری زندگی نہیں بولے گا منافق دوا نہ جڑا فقیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب جانوروں کے کتنے دروازے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. اور لومڑی صاحبہ کا دو. درمیان سے بہ جا سی مشاہدہ کر سی کہ کہڑا پاسا پا رہا ہے کہ چھال مار کے ادھر ہو جا. لفظ سمجھ آ رہے ہیں نا بھائی صاحب؟ لفظ بھائی چھال مار کے ادھر ہو جا. سر ڈاما ڈول، جدھر پلڑا بھاری دیکھتے ہیں تو چھلانگ لگا کے ادھر. اپنا سٹیٹس، اپنا وقار، اپنا تشخص، اپنا برتر اس کے پاس نہیں ہوتا، ڈاما ڈول ہی رہتا ہے. پھر کدے ادھر منہ مارے ہونے، کدے ادھر مارے ہونے. لیکن جو کملی والے کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہوں کے در پہ جانا
جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤگا تیرے دروازے پر آ جائے. پھر وہ ایک ہی دروازہ ہے. کتنے دروازے ہیں جی؟ سارے بولیں. منافق کی طرح ہم 2 دروازے رکھنے والے نہیں، ایک ہی دروازہ ہے. یک درگیر تے محکم کی. ایک دروازہ پکڑتے ہیں تو پکا پکڑتے ہیں. شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری. شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری. ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا. بولو بولو تھوڑا سا بولو بولو. ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا. حسن از بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل اینچی بلجبیز. ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دی. ہم وہ منافق نہیں ہیں کہ جو 2 دروازے رکھتے ہیں. ہمارا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ محمد رسول اللہ کا دروازہ ہے. کس کا دروازہ ہے جی؟ سارے بولیں. کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہے. اس دروازے کے بغیر رب کا دروازہ نہیں ملتا. جس کو رسول اللہ کا دروازہ مل جاتا ہے اس کو خدا کا دروازہ مل جاتا ہے. اور جس کو رسول اللہ کا دروازہ نہیں ملا، سامنے ہوتے ہوئے بھی نہیں مانا رسول اللہ کے دروازے کو، ڈاما ڈور رہا، ساری زندگی ٹانگ ٹویاں مارتا رہتا ہے، لیکن اس کو سکون یکسوئی حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ منافق ہے. وہ 2 دروازے لومڑی کی طرح اپنے دل کے 2 دروازے رکھتا ہے. ادھر بھی تے ادھر بھی، درمیان چ بڑا جمان. ادھر خطرہ ہوئے تے ادھر نکل جاسی، ادھر خطرہ ہوئے تے ادھر نس جاسی. کہ بولو جی اسی تے خالی بیٹھے ہیں، اتنے تے کار ہی نہیں ساڈا. 2 دروازے رکھے ہیں. 2 دروازے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ سخی ہے. وہ منافقت کرتا ہے لومڑی کی طرح. اور بڑا دروازہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، خاندان رسول کی تعلیمات کے مطابق بڑا دروازہ وہ ہوتا ہے. ٹاٹ کا دروازہ بھی ہوئے نا، بڑا وہ ہوگا جس دروازے پر سائل آئے جائے تو واپس خالی ہاتھ نہ لوٹے، کچھ لے کر واپس جائے. دروازہ بڑا وہ ہوتا ہے. دروازہ حجم کے لحاظ سے بڑا، بولو بولو، وہ لوچم کے لحاظ سے بڑا نہیں ہوتا. دروازہ چھوٹا، پردہ پڑا ہوا ہو. پردہ سب سے بڑا دروازہ میں نے ابھی بات کی ہے محمد رسول اللہ کا دروازہ ہے، جہاں سے جبریل بھی مانگنے آتا ہے. تو مجھے بتاؤ کیا ادھر سونا لگا ہوا تھا، پتل لگا تھا، اسٹیل لگا ہوا تھا؟ کیا تھا؟ پردہ تھا. ایک حجاب لٹک رہا ہوتا تھا، حجاب. ٹھیک ہے، ٹاٹ کی صورت میں کھجیوں کی اور کھجوروں کا پتوں سے بنا ہوا دروازہ تھا. مجھے بتاؤ جو بڑے بڑے مہان تھے اس دور میں، وہ بڑا دروازہ تھا یا بڑا وہ تھا جہاں سے جبریل بھی آ کے ادب بجا رہا ہوتا ہے؟ آج بھی باب جبریل موجود ہے وہاں مدینہ شریف میں، جہاں جبریل باہر کھڑے ہو کر، جب بی بی سیدہ کی ولادت ہوگی، دنیا میں تشریف لے آئے، تو جبریل باہر کھڑا ہوتا تھا ادب کے ساتھ. جہاں جبریل ادب بجا لاتا ہے، دروازہ وہی سب سے بڑا ہے. اونچی آواز سے بولے جائے. دروازہ بھی وہ بڑا ہے اور اس کے اندر رہنے والے شخص بھی سب سے بڑے وہی ہیں. دروازہ سب سے بڑا دروازہ وہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کسوٹیوں کے مطابق تو پتل لگ جاوے تھے، کیا لگ جاوے کہ شاید بڑا ہو جائے، لمبا ہو جائے، کتا ہو جائے. یہ شاید ہماری کسوٹیوں کے مطابق بڑا ہو، اللہ رسول کے حوالے سے یہ بڑا نہیں ہے. کیوں کہ غریب غربا مانگنے والے جس سے مایوس ہو کر واپس ہوتے ہیں، وہ بڑا دروازہ نہیں ہوتا. جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہو، سائل آ گئے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی علیہ السلام نے 1000 سے اوپر جو وصیتیں کی ہیں، طویل حدیثوں میں نقل ہوئی ہیں. اور میں سے ایک حدیث، ایک مبارک لفظ، ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ علی، کوئی تیرے سامنے گھوڑے پر بھی سوار ہو کر مانگنے کے لیے آئے نا، اس کو دے کر واپس لٹانا، خالی ہاتھ واپس نہ جائے. گھوڑا بھائی لینڈ کروزر ہے اس دور دی،
بڑی بڑی گڑیاں گھوڑا کو معمولی گھوڑا آج کل کو کہہ کے دسے تو استبق گھوڑا عربی نسل تازی گھوڑا فرمایا کہ اگر گھوڑے پر بھی کوئی سوار ہو کر آئے خالی ہاتھ اس کو لٹانا نہیں دے کر عطا کرنا واپس. اس لیے تو نصیحت تھی نا حضرت علی کو نماز کی حالت میں صدا لگی. حضرت علی شیر خدا نماز کی حالت میں ہے دروازے پر آواز آئی کہ میں غریبہ فقیرہ تے میں مدد کرو میری میں مدد کی ضرورت ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ کیا تیسری دفعہ انہاں منگنے نے عادت نہیں ہے جانے جانو لفظ کچھ دے دے تو پھر بھی بڑا کچھ عطا کر ونے تے نہ بھی دو تو بڑا کچھ سنا کے چلے جاندے ہیں کہ پہلے بھی تو دیتا تے ہن بڑا دیسیں. اس بڑے لفظ کہے تھے حضرت مولا علی نماز واپس جاؤ لگا کہ آپ نماز آپ انگوٹھی پائیے تو نماز اشارہ کیتا کہ بکواس نہ کر رہے انگوٹھی لے جا علی نے آپ بولو انگوٹھی لے کے چلو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کہ وہ لوگ بھی آپ کے مولا ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. رکوع میں ایک علی تھا نماز کی حالت میں جس نے صدا لگانے والے کو اپنا عطا کر دیا کہ خالی رسول اللہ کا آرڈر ہے خالی نہیں بھیجنا تے سو خالی نہیں بھیجتے تھے. ہم عالی لوگ ہیں ہم خالی بھیجنے والے نہیں ہیں. جو عالی خاندان کا بندہ ہوتا ہے وہ خالی نہیں بیچتا. یہ آج تک دروازہ کھلا ہوا ہے نبی علیہ السلام کا کہ جو بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لے جاؤ کا. قرآن کہتا ہے کہ محبوب تیرے پاس آ جائے فاستغفر اللہ ادھر کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا معاف کر دے مجھے. واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی اس کے لیے بخشش طلب کرے لوجد اللہ توابا رحیما اللہ معاف کرنے والا اللہ کو پاؤ گے. 2 باتیں ہیں اس آیت میں کہ آؤ تیرے دروازے پر. مسجد کا کیوں نہیں کہا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میری بات. بھائی ظلم اپنی جانوں پر کیا تو جاؤ کا آئیں تیرے پاس جاؤ کا کام مخاطب رسول اللہ ہیں کملی والے مخاطب ہیں اس آیت کے جاؤ کا آپ کے پاس آئیں. تو یہ کیوں نے کہا کہ میرے دروازے پر آؤ مسجد آ جاؤ کعبے چلے جاؤ قریبی جو مسجد ہو وہاں چلے جاؤ. یہ نہیں کہا جاؤ کا کہا تیرے دروازے پر آئیں وہاں کھڑے ہو واستغفر اللہ اللہ سے فاستغفر لهم الرسول اللہ سے وہ بھی معافی مانگے یا اللہ معافی دے دے گناہ ہو گئے. واستغفر لهم الرسول میرا رسول بھی اگر ہاتھ چک لگے نا تو لوجد اللہ توابا رحیما سارے گناہ معاف ہو جائیں سارے گناہ. اب سمجھ آئیے تو ہم کہتے ہو کہ جی جناب مکے میں سارے مناسک ڈھانچہ ادا ہو جاتے ہیں رکن ادا ہو جاتے ہیں کعبے میں اور ادھر مزدلفہ ہے مشعر الحرام ادھر ہے کعبے میں صحیح اور سارا کچھ صفا مروہ سارا ادھر. مدینے نہیں بھی چلا جاؤ تو کوئی نہیں جی واپس بھی آ جاؤ. مدینے اس لیے جاتے ہیں کہ کملی والے گناہ ہو گئے ہیں تو معافی دیے درخواست پیش کر دو. اسی بھی تیری بارگاہ سے کھڑے ہو کہ اللہ کو معافی مانگنے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کے دروازے پہ آیا معاف کرنے والی ذات تیری ہے. کس کی ذات ہے بولو سارے اللہ رسول. جتنے میں کہتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں جتنے مسلمان دنیا بھر میں جاتے ہیں اور چلا بھی کوئی ہوئے اسا بھی پتہ ہے اتھے کھڑے ہو کے کہ یا نبی سلام علیہ کہیں پڑھا جانا ہے منگیا اللہ کو لے جانا ہے. انہوں نے ہتھا دے ڈنڈے مار کے کہ اللہ حاجی کرنا یہ بالکل ناروا سلوک ہے. کوئی پاگل نہیں کہ کملی والے کو جا کے منگے. اسی کہنے ہیں کہ تیرا آرڈر ہے یا اللہ کہ میرے محبوب نہیں بارگاہ سے چلے جاؤ تے اسی آ گیا اپنے محبوب نے دروازے تے اسی تیرے تے محبوب دے کھلے ہیں ساڑھے گناہ معاف فرما کے تک کلے محبوب حکم نے مطابق کملی والے نے دروازے تے آ گئے. اس واسطے کوئی مشرکانہ عقیدہ نہیں. تمام صحابہ آل بیت اور اجلہ لوگ محدثین مفسرین اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں تمام لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضری دیتے تھے دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. جتنا بھی لوگ منع کریں تابدہ بندہ ہوتا ہے جناب سلام کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے رش لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے لوگ چھڑکا بھی کھاتے ہیں پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ تو ہے نا اندر. تیری ماں دی قبر ہوئے تو کہنا میں نے سکون ملتا ہے. کھربا ماما ایک پاسے تے کملی والے دی جھالی مبارک کا جلوہ ایک پاسے.
تو کلمہ بھی کس طرح پڑھا ہے؟ کس طرح کے سنس میں تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا کلمہ پڑھا ہے تو نے؟ تجھے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے سکون نہیں ملتا. اور چھڑکاں بھی کھاتے ہیں لیکن انہاں سکدیاں تے قرلاندیاں تے انہاں سکدیاں تے قرلاندیاں تے مڑ مڑ چھالی ول چھانتیاں پاندیاں تے. وہ کہنے لگے چلو اگے ہو کے بھی پھر ہم پیچھے ٹکنے نے کملی والے تاک لو اسی دوروں آیا تو پھر بھی تکے کھا رہے ہیں تو تصحیح دیکھ رہے ہیں اسی. انہاں سکدیاں تے قرلاندیاں تے چھالی ول چھانتیاں پاندیاں تے انہاں سکدیاں تے قرلاندیاں تے. کملی والے نے بارگاہ چھے غلامہ دیا ٹولیاں دستن چل دیا نا مختلف آوازاں مختلف ذوق مختلف آنسو مختلف آہا اور مختلف سلام دی. جس طرح وہ سلامہ بلند دنیا نے ایک واحد ایسا دروازہ ہے اللہ کے دروازے تو بعد جس سے سب تو زیادہ لوگوں دے آنسو بہائے جا رہے ہیں. کملی والے دا دروازہ ہے. ٹھیک ہے کوئی اتھے عالم دین ہے کوئی مفتی ہے کوئی علامہ ہے کوئی لیڈر ہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے یا غریب ہے حقیرانہ انداز میں کملی والے کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی اپنے پاکستان کے لیڈر جتنے بھی سابقہ گئے جن کی تصویریں موجود ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جالی کے سامنے کھڑے ان کو پتا ہے کہ ایک اسادی کرسی شاید کھسک جاوے اسم اللہ وہ مقام دیتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی کرسی نے بٹھاوے گا. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. کملی والے دنیا ختم ہو جاوے گی قیامت والے دن تینوں اسی مقام محمود تے فائز کرانگے. مقام محمود کیا ہے؟ قرآن پاک میرے سامنے ہے. قرآن کے لفظ میں نے پڑھے ہیں. بنی اسرائیل سورہ پڑھے آقی میں صلاح کرو عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود پر کیا فائز ہوں گے کیسے ہوں گے کیا ہے وہ؟ رسول اللہ کا مقام. سب دنیا کے مقام فنا ہے رسول اللہ کا مقام بقا ہے. اونچی آواز سے ذرا بول پڑے تھے کملی والے کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. سب دنیا کے مقامات مرتبے کرسیاں فنا ہے رسول اللہ کا مقام بقا والا مقام ہے. جو اس دروازے سے فیض پا لیتا ہے اس کا پھر مقام کم نہیں ہوتا اللہ اس کو عزت ہی عطا فرماتا ہے. سارے معاشرے میں اس کو گرانے والے بھی ہوں رسول اللہ کے مخالف بدر احد خندق خیبر حنین جتنے بھی غزوات ہوئے پیار کے ساتھ ہوئے ہوں گے سارے ماننے والے تھے یا دشمن تھے؟ رسول اللہ کے بھی دشمن تھے. کیوں تھے؟ انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. دشمنی پر کیوں بنی؟ میں رک کر بات کرنے لگا ہوں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں میں. انک لعلی خلق عظیم. کملی والے تو خلق عظیم کا مالک ہے. بدر کیوں ہوا احد کیوں ہوا خندق کیوں ہوا خیبر کیوں ہوا طائف میں پتھر کیوں کھائے اور یہ جتنے غزوات ہیں کس بارے میں ہوئے؟ محبت میں ہوئے. آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں. دشمنی کس بات پر تھی؟ کچھ بات تو کرتے تھے نا رسول اللہ حق بات. تبھی تو معاشرے میں پیٹ میں مرہون پڑتے تھے لوگوں کے. تبھی تو دشمن پیدا ہوئے. بابا کہنے نا جی میں میرے تو کوئی دشمن ہی نہیں میں سارے مینو من دینے تو بہت بڑا منافق ہے نا پھر تینوں سارے من دینے نا. دشمن تیرا نہیں تو منافق ہے. دشمن مرد کا دشمن ہوتا ہے. نبیاں تے دشمن ہوئے. تیری ذہنی رسائی مقام مرتبہ فکر رسول اللہ تو بھی ہوتے ہوئے کہ کملی والے تے دشمن ہے تو تیرا دشمن کوئی نہیں. تیری پھر تو سطح علم مرتبہ دنیا میں رسول اللہ تو تے ہو گیا نا. بولو میں کوئی کڑی گل کر یہاں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بولو تو تھوڑے. دشمنیاں ہوتی ہیں خاندان میں چلتی ہیں باہر چلتی ہوتا ہے لیکن تنقید برائے تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. تنقید برائے تنقید نہیں. اس کے باوجود نبی علیہ السلام کے دشمن ایک تانتا اور لائن لگی ہوئی تھی پھر بھی جو آپ کی بارگاہ میں آتا میں خلق عظیم پیش کرنے لگا ہوں
آپ اپنی کملی اٹھا کر نیچے بچھا کر کہتے ہیں کہ ہو دشمن لیکن آپ محمد کے در پر گئے ہو، میری چادر پر بیٹھا گیا۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد جب مسجد نبوی میں آیا، عیسائی ہیں، عیسائی روٹی کا کھانے کا دسترخوان چن دیا گیا، کھانے کا ٹائم ہوا تو نبی علیہ السلام خود اٹھ کر ان کے لوازمات دسترخوان پر رکھنے لگے۔ خلق عظیم، تو بات سن کر خلق عظیم، یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ رسول اللہ کا مشن ہے۔ تلوار اٹھانے کا ٹائم آیا تو رسول اللہ تلوار بھی اٹھاتے ہیں۔ اونچی آواز کا زور تھوڑا، ہم تلوار بھی اٹھاتے ہیں، لیکن انک لعلی خلق عظیم کا مظاہرہ دیکھیں۔ روٹی کا ٹائم آیا، کھانے کا دسترخوان چنا دیا گیا، تو صحابہ بھی غلام تھے، تو آپ اٹھ کر خود سامنے لوازمات جو بھی تھے رکھنے لگے۔ صحابہ نے آگے پکڑے، یا رسول اللہ ہم غلام کس لیے ہیں؟ آپ اشارہ کریں تو دروازے درخت ادھر ادھر آ جاتی ہے، چاند ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو آپ تشریف رکھیں، ہم کس لیے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، جب میرے غلام گئے تھے نجران میں تو ان کا جو بادشاہ تھا اس نے خود اٹھ کے ادب کیا تھا، آج محمد رسول اللہ خود یہ کام کریں گے۔ یہ انک لعلی خلق عظیم، صرف انک لعلی خلق عظیم کی آیت پڑھ کر عوام کو، لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے۔ جس قرآن میں یہ انک لعلی خلق عظیم ہے، اسی قرآن میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ نے جہاد کا حکم بھی دیا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تھوڑا بولیں۔ ایک آیت لے کر باقی 100 آیات 70 آیات پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایک آیت کو لیں گے تو پھر بدر، احد، خندق، پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر جو آپ نے اپنے ملک میں جو بلوچستان وغیرہ میں آپریشن کیے تھے، ضرب عضب وغیرہ، یہ عضب کس نام پر آپ نے رکھا تھا؟ پھر سوال، فقیر کے سوال کا جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ یہ رسول اللہ کی تلوار کا نام تھا عضب، آپ نے رسول اللہ کی تلوار کے نام پر ایک آپریشن کا نام رکھا ہے۔ جس تلوار کا نام رکھا ہوا ہے اس کا ہاتھ کا کارنامہ بھی بتایا کرو نا۔ بے شک یہ جو غلام و شاہین، غوری، خالد، فلانے، ٹمکانے، جن کے غلاموں کے ناموں پر، وہ چھری آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، ان کے غلاموں کے ناموں پر ہم نے اپنے ایٹموں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اسلام صرف امن کا نام نہیں ہے، ٹائم آتا ہے تو اسلام تلوار اٹھانے کا بھی کہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو۔ میں نے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا فلسفہ جہاد، جو مفتیان نے فتویٰ دیا تھا اس پر میں نے تبصرہ کر دیا تھا۔ جس کے ذہن میں ہے سو ذہن میں ہے، شرائط وہی ہے، ٹھیک ہے؟ جن پر جہاد فرض ہوتا ہے، اوپر سے جہاد فرض ہوتا نیچے آتا ہے۔ یہ میرے وہی الفاظ ہیں، یہ قرآن اور سنت کے حوالے سے ہیں۔ مردوں پر ہیں، مردوں پر جو صاحب عہدہ ہیں، آسان کرتا ہوں، جنہیں ایٹم چلانا آنے، جہاد ہونا تو میرے فرض ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو۔ اساں چاہتا ہوں تسی تے پھر تکنے روانہ کی ہو کی گئے، اساں کتھوں چلانا ہے تے کی کرنا ہے؟ اساں پہلے تسی ٹرینڈا لینے پھر جہاد سب سے پہلے کس پر ہے؟ آسان لفظوں میں پیش کریں، جس کے پاس ہے ایٹم ہے، جس کے پاس ہے ایٹم ہے۔ ہم ٹائم آئے گا، ہر مسلمان، نبی علیہ السلام نے چند چیزیں جو دنیا کی پسند کی ہیں نا، ان میں سے تلوار بھی پسند کی ہے۔ گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، بیوی خاندانی اور اصیل ہو، اچھی ہو، اور اسلحہ وار اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہوئی ہیں جو چند چیزیں، خوشبو وغیرہ، ان میں سے تلوار بھی ہے، اور اچھی سواری بھی ہے کہ ٹائم آوے تو تسی ککے ہی مار دے رہو، سلف ہی مار دو، سٹارٹ ہی نہ ہوئے، بچہ بیمار ہوئے نہ، ایکٹیو اچھی چیز سواری رسول اللہ نے پسند کی ہیں۔ گھوڑے کو خاص طور پر پسند کیا، کہتے ہیں سرکار ایک جہاد تو کم آنا میں اس نے متھے سے اللہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ گھوڑے کے ماتھے پر اللہ نے برکت رکھی ہے، جس کے گھر ہوتا ہے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس سینس میں نچانے ہستے نہیں، دوسرے لفظ میں سن لو، ہاں گھوڑے نچانے واسطے برکت نہیں،
اتنے ہی بول رہے ہیں, اتنے ہی پاکستان کی گل کر رہے ہیں, کسی اور ملک کی کون نچا. گھوڑے نچانے کے لیے برکت نہیں ہے, دشمن کو دکھانے کے لیے برکت ہوتی ہے. تب ہے رسول اللہ کا مشن, ذہن میں رسول اللہ کا مشن رکھا جائے کہ الہ کلمت اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس پر عمل کریں گے. ٹائم آیا تو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے سارے. چلو کدے اور اسی ایٹم نہ چلا سکے ہاں تے اسی اپنی فوج دے پانی شانی تے دے سکاں گے نا, یہ تے کام کر سکاں گے نا انشاءاللہ. وقت آیا میں اور وہی گل نہیں کرتا, اے اتر دنیا دا حکمرانہ دا کام ہے, انڈیا جواب دون دے دون. اساں نے کام نہیں اسی اٹھ کے تے اسی گلاں کراں, اساں نے اور تھوڑے جہاد نے, اسی اپنے پریشانیاں تے مبتلا ہاں تے اسی اپنی گلاں کراں گے. اے انہاں دا کام ہے, جواب انشاءاللہ دیون گے. انہاں چوڑیاں نہیں پائیاں انشاءاللہ دسن گے کہ اساں نے ہاتھ سلامت نہیں تے جواب دے دیواں گے. اسی پانی بند کر لو نا, لیکن اس شرط تے بند کرو, سارا کر لو, ساڈے کول بھی لے جاؤ. پانی بند کر لو لیکن اللہ کا نام ہے موتر پینا چھوڑ دو, پانی پیا کرو. بند کر لو, بولو سارے, اب بند کر لو سارے, لیکن گائے موتر سے پیچھے ہو جائیں, پانی بھی حلال بھی بند کر لو. ساڈے نصیب دا حصہ سانو اللہ دے گا, دنیا دا ثواب نہیں دیواں گے. اصل عقیدہ ہے کہ اگر آسانی نہ آپ چوکا بنا چوکے تھوڑا, دینے والی ذات اللہ دی ذات ہے, پانی بھی دینی ہے, رزق بھی دینی ہے, سارا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. بند کر دو, سارا کچھ بند کرو, لیکن کچھ چیزاں دنیا میں اردا گرد مسلمان ممالک بھی آنے تے تو سارے بھی بند ہو سکنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بند کرنے والا بہت پرانا کام ہے کہ پانی کنا کنا بند کیتا آیا. نسل تے تسی انہاں ہی لگدے ہو, کتھے جا ملتا تاتا اوپر لے جاؤ نا پھر. اس واسطے جو مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس نے بچپن میں کانوں میں صدا آئی ہوتی ہے اور رسول اللہ کا مشن لے کر جو چلتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا, وہ موت سامنے تلی تے رکھ کے دن دنانا پھرتا ہونا ہے. اسانی فوج بھی زندہ باد ہے, اسانی عوام بھی زندہ باد ہے. اللہ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے گا تا قیامت رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام اور رسول اللہ کے مشن پر عمل پیرا ہونے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.